ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اس وجہ سے بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے وحی نازل فرمانی تھی تو کسی انسان کے اوپر کیوں نازل کی. معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں تو یہ انسان نہیں ہونے چاہیے. ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، تو ان پر کیسے اللہ کا قرآن نازل ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت اتاری وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. اللہ نے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے وہ سب کے سب بنی آدم میں سے تھے، انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، اور تھے بھی مرد. رجالاً سارے انبیاء مرد کی جنس میں سے آیا، کوئی عورت نبی نہیں بن سکتی. ہاں یہ جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں میں بہت کامل ہے کہ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جو تمام کے تمام مرد تھے. لیکن عورتوں میں کوئی نبی تو نہیں، لیکن چند ایک ایسی عورتیں جو بہت کامل ہو گزری ہیں. ان میں سے ایک تو جس کے نام پر اللہ نے پوری قرآن مجید میں سورت نازل کی، حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہیں. حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہیں. اسی طرح حضرت خدیجہ جو نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی امی ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عورتیں بہت کامل تو گزری ہیں، لیکن اللہ نے کسی عورت کے سر پہ نبوت کا تاج نہیں سجایا. جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں تمام کے تمام مردوں کی جنس میں سے. آگے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ مشرکو اگر تمہیں کوئی شک اور شبہ ہے کہ کوئی انسان نبی اور رسول نہیں بن سکتا تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل کتاب سے پوچھو، کیونکہ ان میں اس وقت علماء موجود تھے، وہ اہل علم تھے اور قبیلوں کو بھی اہل علم تھے اور وہ گزشتہ تاریخ کو جانتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ پہلے جتنے انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ سب نبی اور رسول جتنے ہیں سب کے سب مرد تھے اور سب کے سب انسان تھے. تو ان سے پوچھ لو جب اللہ پہلے نبیوں کو انسانوں میں اور مردوں میں بھیج سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو کیسے نہیں بھیج سکتا. تو یہاں پر علماء اور محققین نے اس مسئلے کو بھی اخذ کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو لوگ شریعت کا علم نہیں جانتے ان کے لیے لازم ہے کہ ان لوگوں سے وہ علم حاصل کریں جو شریعت کا علم جانتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. یعنی ناواقف لوگوں کا علماء سے علم حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری امر ہے. اور پھر یہاں سے تقلید کا حکم بھی ثابت ہو گیا کہ تقلید کسی کی بات اس سے پتہ کر کے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا، اس پر اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے. تقلید کے متعلق کیونکہ قرآن مجید میں یا حدیث پاک میں کچھ مسائل صراحت کے ساتھ ہیں اور کچھ صراحت کے ساتھ نہیں ہیں. جو قرآن سے یا حدیث سے مسئلے ثابت ہیں، جو احکامات ثابت ہیں، ان پر تو عمل کرنا ضروری ہے. جس طرح قرآن نے کہہ دیا، جس طرح حدیث میں ذکر کیا گیا اس کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن سے بھی صراحت سے ثابت نہیں ہیں، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہیں، تو پھر ان کے لیے اہل علم کے پاس جانا پڑے گا جو مجتہد ہیں، جو اجتہاد کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے یہ استعداد، صلاحیت، قوت اور طاقت، ذہانت اور فطانت عطا فرمائی، جنہوں نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کیا، نکالا، ان کی علتیں تلاش کی اور پھر آگے امت تک پہنچایا. یہ مجتہد کا کام ہے، ہر شخص کا کام نہیں ہے. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے
قریب نبوت کا زمانہ بھی دیکھا اور پھر عہد صحابہ بھی دیکھا، صحابہ کا زمانہ بھی دیکھا، تابعین بنے، پھر انہوں نے علم حاصل کیا، اللہ نے انہیں قوت اور طاقت عطا کی کہ یہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکتے ہیں، وہاں سے مسئلے نکال سکتے ہیں، ان کی علتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں صراحت کے ساتھ یا حدیث پاک میں نہیں ہے، تو ہم ائمہ مجتہدین نے جو ہمیں بتلایا ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھو ایک مسئلہ ہے سود کا، قرآن مجید نے 6 چیزوں کو حرام قرار دیا۔ قرآن نے کہا کہ سود حرام ہے، اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 چیزیں اگر تفاضل زیادتی کے ساتھ دو گے تو وہ سود ہو جائے گا، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر التمر بالتمر، کہ کھجور کو کھجور کے بدلے اور اسی طرح جو کو جو کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے، یہ برابر شرابر رہے گا۔ اگر کسی طرف بھی زیادتی ہو جائے گی تو وہ سود بن جائے گا۔ حدیث میں اتنا ذکر ہے 6 چیزوں کا، قرآن نے صرف سود کو حرام کیا۔ اب ہمارے زمانے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سود ہے، تو وہ ہمیں ائمہ مجتہدین نے بتایا کہ کیا کیا چیز سود ہے، اس کی کیا علت ہے جس کی وجہ سے سود کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ائمہ مجتہدین میں ہمارے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امت کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، کبار علماء، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے علماء تھے، لیکن وہ بھی اپنی مرضی نہیں کرتے، انہوں نے بھی ائمہ کی تقلید کی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، امام رازی، امام غزالی، کتنی بڑی ہستیاں ہیں، یہ امام شافعی کے مقلد تھے، ان کی تقلید کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، باوجود اس کے وہ احمد بن حنبل کی تقلید کرتے تھے، کیونکہ جو چیز ایک بندہ خود نہیں حاصل کر سکتا اس کو اس کے پاس جانا ہوگا جس نے اس چیز کو حاصل کیا ہوگا۔ تو یہ تقلید جو ہے ایسی چیز ہے کہ ہمارے لیے لازم ہے، اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے۔ ان کی اقتداء، اور ایک تقلید ہے وہ مشرکانہ تقلید، وہ تو حرام ہے، لیکن یہ تقلید ہم سب کے لیے لازم ہے، کیونکہ ہمیں شریعت کا علم ہوگا تو پھر اس کے مطابق عمل کر پائیں گے۔ تو یہ تقلید حرام نہیں ہے، ہاں البتہ 4 ائمہ حق پر ہیں، امام شافعی بھی حق پر ہیں، امام مالک بھی حق پر ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق پر ہیں، امام ابو حنیفہ بھی حق پر ہیں، 4 ائمہ حق پر ہیں۔ لیکن آگے علماء فرماتے ہیں کہ ان 4 کی فقہ صحیح ہے، درست ہے، اپنے اپنی دلیلیں ہیں ان کے پاس، لیکن یہ نہیں کہ میں آدھا علم امام شافعی سے لے لوں، آدھا امام مالک سے لے لوں، آدھا احمد بن حنبل سے لے لوں، آدھا امام ابو حنیفہ سے لے لوں۔ اس طرح پھر شریعت کا اتباع نہیں رہے گا، پھر منچاہی ہو جائے گی، اتباع ہوا ہو جائے گا کہ جو ہماری آخرت کو برباد کرنے والا ہے۔ اس لیے پھر ان 4 ائمہ میں سے، 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید لازم ہے، آدھا تیتر اور بٹیر نہیں کہ آدھا مسئلہ لے لیا ادھر سے، آدھا لے لیا ادھر سے۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں نا، خصوصاً جب طلاق کے مسائل آتے ہیں، طلاق کے مسائل میں کچھ اختلاف ہے، کہیں ایک دفعہ طلاق دی تو 1 ہو جائے گی، 3 دی تو 3 ہو جائے گی، کچھ ایسا ہے کہ 3 دو پھر بھی 1 ہوگی۔ تو اب ہمارے حنفی لوگ بھی ایک ہی محفل میں 3 طلاقیں دے دی، اب ہمارے نزدیک تو وہ حرام ہے، لیکن ایک دوسری فقہ والے ہیں جو حقیقت میں فقہ نہیں ہے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 3 ایک ہی ہوگی، اب یہ آدھا تیتر اور بٹیر ہو گیا۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے ایک شخص مریض ہو جائے تو وہ مریض شہر کے سارے ڈاکٹروں سے تو علاج نہیں کروا سکتا، کسی ایک ڈاکٹر کو منتخب کرنا ہوگا، پھر جا کے اس کو صحت ملے گی۔ ایک ڈاکٹر سے دوائی لے رہا ہے، دوسرے سے بھی لے رہا ہے، تیسرے سے بھی لے رہا ہے، چوتھے سے بھی لے رہا ہے، 5، تو وہ کیسے درست ہوگا؟ وہ تو مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، مختلف دوائیں استعمال کرے گا، مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا کے، کیونکہ ہر ڈاکٹر کا اپنا نسخہ ہے، اس کا اپنا ذہن ہے، اس کی اپنی پڑھائی ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا تجربہ ہے۔ تو اسی طرح تقلید کے اندر بھی 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہوگی، اور 4 امام حق پر ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی 7 لغات ہیں، 7 قراتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جمع کیا گیا تو حضرت عثمان ابن عفان نے ایک قرات پر سب کو جمع کیا کہ ایک ہی قرات ہے، اس کو چھپاؤ اور اطراف عالم میں پھیلا دیا۔ اب ایک ہی قرات پر ہم چلتے ہیں، ایک ہی طرح سے قرآن پڑھتے ہیں، یہاں بھی وہی پڑھا جاتا ہے،
حرم میں بھی وہی پڑھا جاتا ہے، دنیا کے اور کونوں میں بھی وہی پڑھا جاتا ہے جس پر حضرت عثمان نے ہم کو جمع کر دیا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے بلکہ 6 طریقے جو ہیں، 6 لغات جو ہیں، 6 قراتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، نہیں ہیں، سب صحیح، لیکن اجماع ایک پر ہو گیا تاکہ اختلاف ختم ہو جائے۔ تو ائمہ کا بھی یہی حال ہے، تو ائمہ کی تقلید کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ اس لیے یہاں محدثین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز تمہارے علم میں نہیں، تم نہ واقف ہو، اہل علم سے اس چیز کو لو اور پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ سے کی توفیق عطا فرمائے۔